اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت کی یہ وجہ بیان کی کہ وہ ایک وعدے کی بنا پر تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، مگر جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کی سری دشمن ہے تو انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا اور پھر کبھی باپ کے لیے دعا نہیں کی۔ کہ ایمان کی دو گروہ کا ذکر فرمایا۔ پہلا گروہ مہاجرین، دوسرا انصار کے مرکزی جماعت ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پہلے گروہ کی اتباع کی، پہلے گروہ کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کبھی دشمن کو قتل کرتے ہیں اور کبھی خود جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی صفات بھی بیان فرمائے، ان میں سے ایک صفت تو یہ کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیام حدود ہی کی سلسلہ میں مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا، چاہے وہ کسی کی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت کی یہ وجہ بیان کی کہ وہ ایک وعدے کی بنا پر تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، مگر جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کی سری دشمن ہے تو انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا اور پھر کبھی باپ کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہی واقع ہوئی ہے۔ اور اس مقام پر اللہ نے یہ قانون بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں ٹھہراتا جب تک کہ وہ تمام باتیں ظاہر نہ کر دے جن سے بچنا ضروری ہے۔